اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی صورت میں معاملہ تھا اغیار کے ساتھ، یعنی یہود و نصارہ مشرکین وغیرہ کو تبلیغ اور اصلاح کی دعوت اور ان کے ساتھ جہاد کا، اور اس صورت میں معاملہ ہے اپنوں کے ساتھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت عورتوں اور چھوٹے بچوں کی بڑی حق تلفی ہوتی تھی۔ عورتوں کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ ان کا خود ساختہ قانون تھا کہ وراثت وہ لے سکتا ہے جو لڑ سکتا ہے۔ اب عورتوں اور بچوں نے کیا لڑنا تھا، لہٰذا عورتیں نہیں لڑ سکتی تھیں، بچے نہیں لڑ سکتے تھے، تو اس لیے ان کو جائیداد سے بھی محروم کر دیتے تھے۔ حالانکہ اگر ان کی منطق کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ بھئی جو لڑ سکتے ہیں ان کو کچھ نہ دیا جائے، جو نہیں لڑ سکتے ان کو دیا جائے، کیونکہ جو لڑ سکتے ہیں وہ تو چلو لڑائی کے ذریعے سے کما سکتے ہیں، جو نہیں لڑ سکتے تو ان کے پاس تو کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کا نام میں نے عرض کیا تھا سورۃ النساء ہے۔ نساء یہ امرأتن کی جمع ہے، اگرچہ بظاہر جمع اور مفرد میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، لیکن ہر فن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو فن والے ہی سمجھتے ہیں۔ امرأتن کے معنی عورت کے ہیں اور نساء کے معنی ہے عورتیں، تو سورۃ النساء کا مفہوم یہ بنے گا کہ یہ صورت ہے جس میں رب تعالی نے تمام عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے 51 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے صورت کا 52 نمبر ہے، اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے صورت کا 4 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، اور وہ نفس تھے حضرت آدم علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے۔ وخلق منها زوجها، اور پیدا فرمایا اس نے اس نفس سے اس کا جوڑا۔ اس بات پر میں کل سورت کے تعارف میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھیں، یا ان کی پیدائش کیا، یا ان کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، اس پر تفصیلی بات میں کر چکا ہوں۔ اگر کسی نے وہ سننی ہے تو اس سورۃ النساء کے تعارف میں سن لیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد بہت سارے اور عورتیں۔ یعنی آج دیکھیں دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، جس ملک میں جاؤ وہاں پر انسان ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ان سب انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے وہ کہ تم سے سوال کرتے ہو اس کے نام پر اور قرابت داری سے، یعنی اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو اور کہتے ہو کہ رب کے واسطے مجھے دے، رب کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ کیا رب تعالیٰ نے تم کو صرف مانگنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے ڈرو، اس کے احکام کی پابندی کرو، قطع رحمی سے ڈرو، یعنی اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے بغیر کسی شرعی وجہ کے قطع رحمی نہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کا بدلہ دنیا میں فوری طور پر مل جاتا ہے ان میں ایک قطع رحمی بھی ہے۔
قطع رحمی اگر کسی شرعی وجہ سے ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر شادی کے موقع پر اگر کوئی ڈھول بجواتا ہے یا باجے شرلیاں بجواتا ہے، پٹاخے چھوڑتا ہے، ٹھا وا کرتا ہے اور موویاں بنواتا ہے، اور دنیا جہان کا آج کل تو شادیوں کو کنجر خانہ بنا دی ہے نا، کنجر آتے ہیں ناچتے ہیں، کنجریاں آتی ہیں ناچتی ہیں۔ تو اگر اس قسم کا کوئی ماحول بنتا ہے اور یہ کہتا ہے جی میں شادی میں نہیں آؤں گا، تو شادی میں شریک نہ ہونا یہ قطع رحمی نہیں کہلائے گا بلکہ یہ شریعت پر عمل کہلائے گا۔ تو گویا اس کا ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ڈھول باجے، یہ پٹاخے، یہ شرلیاں اور یہ دنیا جہان کے سارے یہ جو شادی جو کنجر خانے بن گئے ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر ناجائز ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی بھی دینی بات ہے اگر وہ نہیں مانتے تو تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ لیکن دنیاوی معاملات جو ہیں ان میں قطع رحمی کرنا گناہ ہے، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رحم کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہوگی، عمر میں برکت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ لوگ اس کو اچھے نام سے یاد رکھیں گے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، ظاہر یا پوشیدہ، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ پھر آگے اگلی آیت سے حقوق کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں یتیموں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی تھی۔ وہ اس طرح کہ مثلا ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا نگران ان کا چچا، تایا یا وغیرہ بنتے تھے۔ تو بچے چھوٹے ہوتے تھے، ان کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی تھی، تو یہ نگران اس طرح کرتا کہ بچوں کے سامان میں سے عمدہ چیزیں نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے اور اپنے سامان میں سے ردی چیزیں نکال کر وہ یتیموں کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے۔ مثلا اچھے پلنگ اگر یتیم کے مال میں آئے ہیں تو وہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے، اور اپنے جو خراب پلنگ تھے، پرانے پلنگ تھے، گندے پلنگ تھے، ٹوٹے پھوٹے، وہ اٹھا کر یتیم کے مال میں رکھ دیے۔ اسی طرح اچھے بستر خود اٹھا لیتے تھے، ردی بستر جو ہے وہ اس کے مال میں رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح اچھی چیزیں، کرسیاں، ٹیبل وغیرہ، یہ جو اچھا سامان ہوتا تھا یہ سب اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اپنا جو خراب سامان ہوتا تھا وہ یتیم کے مال میں رکھ دیتے تھے۔ تو یہ اس معاشرے کا مزاج بن گیا تھا۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن اکثریت ایسے ہی لوگوں کی تھی۔ حالانکہ یہ تو جائز نہیں تھا۔ یتیموں کا جو مال ہے وہ چاہے کھرا ہو یا کھوٹا ہو، وہ ان کا ہے، وہ ان کے حوالے کر دو، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں، ان کے اندر سوجھ بوجھ آ جائے تو پھر ان کے حوالے کر دو۔ تو ارشاد ربانی ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو ردی مال کو عمدہ مال کے ساتھ، یعنی تم اپنا ردی مال ان کے کھاتے میں ڈال دو اور عمدہ مال خود لے لو، ایسا مت کرو، اس طرح بھی نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، اب فرض کرو کہ ان کی ماں بھی فوت ہو گئی، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ باپ بھی فوت ہو گیا، ماں بھی فوت ہو گئی، تو ان کا کھانا پکانا بھی چچے تائے نے کرنا ہوتا تھا۔ وہ اس طرح کرتے تھے کہ اپنا خرچہ برائے نام شامل کرتے تھے اور باقی سارا خرچہ جو ہے یتیم کے مال سے شامل کر کے اور کھاتے تھے، اور باہر والوں کو بولتے تھے کہ دیکھو ان کو ہم کھلا رہے ہیں، ان کے لیے ہم پکا رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں۔ حالانکہ اس طریقے سے اصل میں وہ خود یتیم کا مال کھا رہے ہوتے تھے، یتیم کا مال خود کھا جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ اور جب یہ حکم آیا تو علیحدہ ہانڈیوں میں کھانا پکتا تھا، تو اس میں بھی پریشانی ہو رہی تھی، خاص دقت آ رہی تھی کہ اپنا کھانا الگ تیار ہوا، یتیموں کا الگ تیار ہوا، اور پھر گھر کے اندر بچے ہیں، بے سمجھ بچے ہوتے ہیں، وہ یتیم کا کھانا جو ہے وہ اٹھا کے کھا جائیں، ان کا سالن کھا جائیں، وہ ان کا سالن کھا جائیں، تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ اس کے لیے شریعت نے دوسرے پارے میں اصول بیان فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر تم کھانے پینے میں ان کو ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی رب کی طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ وہ اس طرح کے مثال کے طور پر یتیم جو ہے وہ 8 سال کا بچہ ہے، تو اس کے آٹے میں سے اتنا آٹا تم لے لو جتنی روٹی وہ کھاتا ہے، جتنا 8 سالہ بچے کے لیے جتنا آٹا استعمال کرتے ہو اتنا آٹا اس کے لیے لے لو، اور اس بچے کے لیے سالن کا جتنا خرچہ کرتے ہو یتیم کے مال میں سے اتنا خرچہ لے لو۔
پھر اس میں جو کمی بیشی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائیں گے. کیوں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت جو ہے وہ یتیم کے مال کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو، یتیم کا مال کھانے کی نہ ہو، تو اللہ پاک کمی بیشی معاف فرما دیں گے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. نے ان کا آٹا تم اپنے آٹے میں دیانت داری کے ساتھ ڈالو، جتنا حق بنتا ہے اور جتنا سالن پکانا ہے تو بھی ان کا حصہ دیانت داری کے ساتھ ڈالو. البتہ جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون اصلاح کرنا چاہتا ہے اور کون نقصان کرنا چاہتا ہے. ہاں البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں الگ حساب رکھا جا سکتا ہے، جیسے کپڑوں میں ان کا حساب الگ رکھو، علاج معالجے میں ان کا حساب الگ رکھو، ان کے تعلیمی اخراجات کا حساب الگ رکھو. اور آگے ذکر آئے گا کہ جب کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری تم پر آ جائے تو پھر اس کے مال کی ایک فہرست بنا لو. اس فہرست کو بنا کر 2 گواہ بھی بنا لو کہ جی یہ اس کے مال کی فہرست ہے. 2 گواہوں کے سامنے اس فہرست کو بنا لو، اور جب بچہ بڑا ہو جائے، سوجھ بوجھ کا مالک ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو جب اس کا مال حوالے کرو تو ان گواہوں کے سامنے فہرست سمیت اس کا مال اس کو حوالے کر دو. تو تمام چیزوں کا حساب رکھو، اخراجات کا بھی حساب رکھو، تو وہ سارا حساب بھی اس یتیم کے حوالے کر دو. تو یہ سب کچھ جو ہے اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہ کرو، بلکہ عبادت سمجھ کر کرو. کیوں کہ یتیموں کی نگرانی کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، اس کا ثواب نفلی نمازوں اور نفلی روزوں سے زیادہ ہے. اور یہ سب کچھ دیانت داری کے ساتھ ہو تاکہ تم پر کسی قسم کا حرف نہ آئے. اور یتیموں کا مال کھانا کیا ہے، کیسا ہے؟ انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ ہے بڑا گناہ. کیونکہ یتیم کا مال کھانے والے نے اللہ تعالیٰ کا حق بھی توڑا اور بندے کا حق بھی توڑا. اور بندے کا حق معاف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو اپنا حق معاف فرما دیتے ہیں، بندے کا حق معاف نہیں ہوتا چاہے کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرے. تو جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.